آج ہم پڑھیں گے کہ مقتدی اگر ایک ہے تو وہ کہاں کھڑا یا صف جو ہے وہ کس طرح بنائی جائے، اس کے مسائل، امام کون ہو سکتا ہے، اور اگر وقت ملا تو دو چیزیں اور آگے، بد مذہب کے پیچھے نماز اور فاسق کے اقتداء کا حکم کیا ہے۔ ایک مقتدی اگر ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا۔ اکیلا مقتدی اگرچہ لڑکا امام کے برابر ہو، اگرچہ لڑکا ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اگر ایک لڑکا ہے یعنی ایک بندہ ہے تو امام کے کہاں کھڑا ہو، دائیں جانب۔ بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے، دو سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ دو کھڑے ہوں تو مکروہ تنزیہی ہے، اور دو سے زیادہ کھڑے ہو جائیں تو مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو، ایک ہو تو امام کے دائیں جانب کھڑے ہو۔ ایک آدمی امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور شخص آ گیا۔ ایک آدمی، جیسے میں نے یہ پہلے بھی مسئلہ شاید بتایا تھا، ایک آدمی امام کے برابر میں کھڑا تھا، جیسے اس کو حکم ہے کہ وہ دائیں جانب کھڑا ہو، پھر پیچھے سے ایک اور شخص آ گیا تو امام آگے بڑھ جائے۔ اگر جگہ ہو تو امام آگے بڑھ جائے اور یہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ امام اپنی جگہ سے آگے ہو جائے اگر جگہ ہے تو، اور یہ مقتدی کے برابر میں دوسرا بندہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اور اگر امام آگے نہ بڑھے تو یہ مقتدی پیچھے ہٹ جائے، اگر جگہ نہیں ہے تو کیا ہو، یہ مقتدی پیچھے آ جائے اور صف بن جائے گی، اور وہ پھر دوسرا شخص اس مقتدی کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے، یا خود ہٹ آئے یا آنے والا اس کو پیچھے کھینچ لے۔ اب مثال کے طور پر کسی کو معلوم نہیں تھا، جو مقتدی اکیلا کھڑا ہوا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی شخص آیا ہے، وہ اپنے خشوع و خضوع میں کھڑا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے، تو وہ کیا کرے، آنے والا اس کو پیچھے کر لے۔ ہاں، دوران نماز ہی نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی، لیکن جو کھڑا ہونے والا ہے، جو شخص جس کو پیچھے کیا جا رہا ہے، وہ صبر و تحمل کا ہی مظاہرہ کرے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ نماز توڑ کے کہے کیا ہو گیا بھائی، ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو۔ تو یہ مسائل جب تک جانیں گے نہیں تو ایسا کیسے کریں گے؟ تو اسی لیے خود ہٹ جائے، اگر اس کو علم نہیں ہے تو پیچھے سے آنے والا اس کو ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر لے اور صف بنا کے کھڑے ہو جائے۔ لیکن جب مقتدی ایک ہو تو اس کا پیچھے آنا افضل ہے۔ مقتدی ایک تھا تو امام کو نہ چھیڑا جائے، امام آگے نہ بڑھے، افضل کیا ہے کہ مقتدی چاہے جگہ ہو یا نہ ہو آگے، مقتدی خود ہی پیچھے ہو جائے۔ اور اگر دو ہوں تو امام کا آگے بڑھنا افضل ہے، اگر دو بندے تھے تو امام کا آگے بڑھنا افضل ہے۔ آگے صف کے مسائل، صفیں سیدھی ہوں، صفیں کیا ہوں؟ سیدھی ہوں، اور لوگ مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں جگہ نہ رہے، اور سب کے مونڈے یعنی سب کے شولڈرز جو ہیں وہ کیا ہوں؟ برابر ہوں، اور امام آگے بیچ میں کھڑا ہو، یعنی کہ ادھر بھی لوگ ہوں ادھر بھی لوگ ہوں، جیسے ہمارے یہاں صف بنائی جاتی ہے، امام آگے سینٹر میں کھڑا ہو، بیچ میں کھڑا ہو۔ پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن جنازے میں پچھلی صف میں ہونا افضل ہے۔ لیکن ہر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں پچھلی صف میں چلا جاؤں گا، لیکن کیا ہے، گیپ آ جائے گا نا کافی، تو اسی لیے پیچھے کھڑا ہونا افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ آگے کھڑے ہونے والوں کی نماز نہیں ہوگی، افضل کا مطلب فضیلت والا ہے۔ اسی طرح پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، اور حدیث شریف میں تو آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پہلی صف کا علم ہو جائے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے تو لوگ آپس میں کیا کریں، قرعہ ڈالیں، یعنی آپس میں قرآن اندازی کریں کہ میں پہلے کھڑا ہوں گا، میں پہلے کھڑا ہوں گا۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر جب نماز کا ابھی وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، تو پیچھے آ کر نہ بیٹھیں، بلکہ اگلی صف میں آنے کی کوشش کریں، لیکن بچے نہ آئیں اگلی صف میں، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ امام اگر ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو بالغ بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن کوئی پیچھے سے آ کر
کوئی بزرگ شخص آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتے بیٹا جگہ دے دو، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ بچہ یا نوجوان یا جو بھی عمر اس بزرگ سے کم عمر میں ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو یہ اخلاقی طور پر درست ہے، لیکن جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا. سمجھ آئی بات؟ اس میں کسی کو امتیاز نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں حضور نے صرف مطلق یہ تعریف بیان فرمائی کہ پہلی صف میں کھڑا ہونا اتنا فضیلت والا ہے کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا درجہ کتنا ہے، تو آپس میں لوگ قرعہ ڈالیں کہ میں پہلے کھڑا ہوں گا، میں پہلے کھڑا ہوں گا. یہاں تو لوگ آخر میں کھڑے ہونے کی سوچتے ہیں کہ جب جلدی سے امام صاحب سلام پھیریں تو ہمیں نکلنے کی جگہ مل جائے. پہلی صف کی فضیلت کو سمجھنا تو دور، سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں بلکہ، ہے نا. تو اسی لیے پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن جنازے میں پچھلی صف میں کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل ہے. مقتدی کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ یا بعد میں کہنا چاہیے. اگر پہلے کہی تو نماز نہیں ہوگی. یہاں تک کہ یہ بھی اہم مسئلہ ہے، یہاں تک کہ اگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کا معنی ہے اقتدا کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے آنے والا، پیچھے چلنے والا. لیکن اگر امام سے مقتدی آگے بڑھے گا تو امام صاحب پیچھے ہو جائیں گے، جس کی بنا پر نماز نہیں ہوگی. مقتدی کو کسی نماز میں قرات کرنا جائز نہیں ہے. امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوگی، نہ الحمد کی قرات، نہ ہی کسی سورت کی. خود امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہوگا. بس مقتدی کو کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ ہی سورت ملائے گا، تلاوت نہیں کرے گا. صفوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے؟ اگر صفوں میں مرد بھی ہوں، بچے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں تو پھر صفوں کی ترتیب کیسے ہو؟ صفوں کی ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ اگلی صفوں میں مرد ہوں گے، اس کے بعد لڑکے ہوں گے اور سب سے پیچھے عورتیں ہوں گی. کیونکہ ہمارے یہاں مساجد میں عورتیں نہیں آتی تو اس لیے پہلے مرد سے مراد کیا ہے؟ بالغ لوگ، سمجھدار لوگ جو وہ آگے ہوں گے اور بچے جو ہوں گے پیچھے ہوں گے. عمومی طور پر بچوں کو یہ بھی چاہیے کہ جب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نا بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو خود ہی پیچھے بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، یا تو سائیڈ میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو اگر کوئی ہٹائے تو آپ کو برا نہ لگے، ٹھیک ہے نا. اچھا، امام کون کون ہو سکتا ہے؟ اگلے مسائل کیا ہیں؟ امام کون ہو سکتا ہے؟ امام کو مسلمان مرد عاقل بالغ ہونا چاہیے اور نماز کے مسائل کا جاننے والا ہونا چاہیے. نماز کے مسائل کا جاننے والا. غیر معذور ہونا چاہیے، اگر معذور ہے تو نماز نہیں ہوگی. اگر امام میں ان 6 باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ پائی گئی تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے مسائل کو جاننا چاہیے. اور یہ نماز کورس جو ہے وہ جو کروایا جاتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی نماز پڑھانی پڑ سکتی ہے نا. ایسا کبھی آپ کہیں پکنک پر چلے گئے ہیں، یا کبھی آپ مثال کے طور پر آفس میں ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ بازار میں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر آپ مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز آپ کو پڑھانی پڑ جائے تو نماز کے مسائل کا بھی جاننا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. اگر ان 6 باتوں میں سے یعنی کہ امام مسلمان نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، مرد نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، یا مسائل کو جاننے والا نہیں ہے، یا معذور ہے، اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اس سے کیا ہے؟ گریڈ اوپر ہے نا. تو اب کیا ہوگا؟ ان کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی جس کو کچھ علم نہیں ہے. اسی لیے مؤذنین جو ہے نا آج کل کے ہمارے یہاں، یہ بھی اہم مسئلہ ہے. مؤذن چونکہ نائب امام ہوتا ہے، امام کی عدم موجودگی میں مؤذن نے نماز پڑھانی ہوتی ہے، اس لیے مؤذن کو بھی چاہیے کہ مسائل دینیہ سیکھے. صرف حفظ کر لینا ہی کمال نہیں ہوتا، بلکہ مؤذن کو چاہیے، کوئی بھی مؤذن ہو، کہیں پہ بھی مؤذن ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ نائب امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، مصلی رسول پہ کھڑا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے مسائل کو بھی جانتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب معذور کون ہوگا؟ معذور کا اپنے مثل معذور کا یا اپنے سے زائد عذر والے کا امام ہو سکتا ہے۔ معذور کون سا شخص ہے؟ وہ امامت اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس جیسے لوگ ہوں یا اپنے سے زائد عذر والے ہوں، یعنی اس کا عذر اس سے زائد عذر والے ہوں تو امام ہو سکتا ہے۔ اور اگر امام مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک عذر یہ ہو کہ ایک کو ریح آ جاتی ہو، ٹھیک ہے، دوسرا عذر کسی کو قطرے آتے ہوں، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا، یہ عذر ہے اور یہ علیحدہ علیحدہ عذر ہے۔ اگر ایک جیسا عذر ہوتا تو پھر نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی، لیکن دونوں کا عذر بھی مختلف ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کا امام ہو سکتا ہے، کیونکہ تیمم غسل کا بھی نائب ہے اور وضو کا بھی نائب ہے۔ موضوع پر مسح کرنے والا پیر دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے۔ ہدایہ میں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص جو رکوع سجود کرتا ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، جو اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امام و مقتدی دونوں اشارے سے پڑھتے ہوں تو پھر اقتداء جائز ہے، یعنی ایک جیسے ہے۔ پھر اب عذر کیا ہے؟ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ ننگا شخص جس کے اوپر جو کیا ہے برہنہ شخص، ستر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس سے ادنا حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ امام کا مقتدی سے اعلیٰ حالت میں ہونا چاہیے، ادنا حالت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے جو بڑا اہم مسئلہ ہے نا وہ ضرور سماعت کریں، توجہ سے سماعت کریں۔ بد مذہب شخص، عمومی طور پر یہ بھی مسئلے معلوم کرتے ہیں لوگ۔ بد مذہب شخص جس کی بد مذہبی حد کفر کا نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلی جو ہوتے ہیں، ان کو امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے۔ تفضیلی کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مثال کے طور پر تفضیلی وہ شخص ہے کہ جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مولا علی کو فضیلت دینے والا ہو۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ وہ تفضیلی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ فضیلت دے رہا ہے کس کو؟ اگر صحابہ کرام میں فرق کرتا ہے اور تب فضیلت میں مولا علی کو فضیلت دے دیتا ہے تو وہ کون ہوگا؟ تفضیلی ہوگا۔ اور ایسے شخص کے پیچھے نماز اگر پڑھ لی تو وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ فاسق شخص، فاسق ملعن، جیسے شرابی، اعلان کرنے والا، ایسا اعلانیہ یہ کھلم کھلا شراب پیتا ہے۔ جواری شخص، زانی شخص، سود خور، چغل خور وغیرہ جو کبیرہ گناہ اعلانیہ کرتے ہیں، اعلانیہ سے مراد یہ ہے کہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے یہ کام ان کے ہیں، تو ان کو امام بنانا گناہ اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ وہ بد مذہب شخص، اچھا تفضیلی وہ ہے، آگے بد مذہب ایسا شخص جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی۔ کون ہے؟ جیسے رافضی ہیں، اگرچہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت یا صحابیت سے انکار کرتا ہو یا شیخین رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں تبرہ کرتا ہو، اسی طرح اور جو قرآن کریم کو مخلوق بتاتا اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسا شخص بھی بد مذہب کہلائے گا۔ اس سے سختر حکم ان لوگوں کا ہے، توجہ رکھیں اس جملے پر، اس سے سختر حکم ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ متبع سنت بنتے ہیں، بلکہ اتباع سنت کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں، بلکہ متبع سنت بنتے ہیں اور اس کے باوجود بعض ضروریات دین کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا کم از کم توہین کرنے والوں کو مسلمان جانتے ہیں، ان کے پیچھے بھی بالکل نماز جائز نہیں ہوگی۔
ذرا سی بھی گستاخی رسول ہے، ذرا سا بھی شخص کوئی گستاخی رسول کرتا ہے، اس سے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھا کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جب اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی تو اپنی نماز پڑھ لیں، کم از کم نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس بد مذہب کے پیچھے، بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ فاسق کی اقتداء کا حکم کیا ہے؟ کتنا ٹائم رہ گیا؟ فاسق شخص کی اقتداء، فاسق کی اقتداء نہیں کی جائے گی۔ فاسق کون شخص ہوتا ہے؟ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مگر ایسے شخص جو صرف جمعہ میں، فاسق شخص کی اقتداء نہیں کی جائے مگر صرف جمعے کی نماز میں اس میں مجبوری ہے، باقی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے، اور جمعہ اگر شہر میں چند جگہ ہوتا ہے تو پھر تو تب بھی نہیں ہوگی، تو اس میں بھی اقتداء نہیں کی جائے گی، دوسری مسجد میں جا کر پڑھ لیں۔ عمومی طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسا شخص ہے کہ اگر ہم آفس میں ہیں اور وہ نماز پڑھانے والا نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یا جمعے میں شخص ہے، فاسق شخص، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے امام کو تلاش کرے، اور مساجد میں دیگر جگہوں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مختلف ٹائمنگ میں جمعہ ہوتا ہے، تو وہاں جا کے نماز ادا کر لے۔ امام کا تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے، امام وہاں کھڑا ہوا ہے، مقتدی نیچے کھڑے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر بلندی تھوڑی ہو تو مکروہ تنزیہی، اور اگر بلندی زیادہ ہو تو مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ہے، اقتداء نہیں ہوگی۔ امام نیچے ہو اور مقتدی اونچی جگہ پر ہو، یہ بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے ادا کرنے میں منفرد ہوتا ہے۔ مسبوق کون ہوتا ہے؟ جو بعد میں آنے والا ہو، جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، جس کی کچھ رکعتیں رہ جائیں، تو وہ کون سا شخص ہوتا ہے؟ مسبوق، پیچھے آنے والا۔ مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے والے کو۔ ایسا شخص کیا ہوگا اگر اس کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، اب امام نے سلام پھیر دیا تو اس نے اپنی باقی رکعتیں پوری کرنی ہے، تو لہٰذا جب وہ اپنی باقی پوری کر رہا ہوا تو وہ تنہا ہو جائے گا، تو اسی لیے کہا مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں منفرد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منفرد، تنہا ہوگا۔ آگے پڑھیں گے مسبوق کی تعریف، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ سمجھنے والے مسائل ہیں، ان کو ذرا کل ڈیٹیل میں پڑھیں گے بس۔